وارثوں کا حق چھیننے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ انسان کب جہنمی بن جاتا ہے؟ اور معاشرے کو صحیح و سالم اور صاف ستھرا رکھنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ تمامی قرآنی دوستوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پچھلے ہفتے کی تفسیر سے کافی باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ پچھلے ہفتے ہم نے صلہ رحم، یتیموں کے حقوق، میراث اور وصیت جیسے اہم عناوین پہ گفتگو کی تھی۔ اس ہفتے بھی ہم مختلف موضوعات پہ گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف، جس میں ہم 2 آیتوں کی تفسیر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو دیر کس بات کی ہے، آئیے آیت نمبر 14 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور خدا کی حدود سے آگے بڑھ جائے گا تو خدا تعالی اسے جہنم میں ڈال دے گا، وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا اور وہ اس کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ یہ تھا آیت 14 کا ترجمہ۔ اب آئیے اس آیہ کریمہ میں پائے جانے والے اہم پیغامات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ایک، جو لوگ وصیت نامے پر عمل نہیں کرتے یا مرنے والے کے قرض کو ادا نہیں کرتے یا بعض دوسرے وارثوں کے حقوق کا انکار کر کے ان کے حق کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کے قہر و عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ 2، سعادت اور بدبختی کا معیار اور پیمانہ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت یا نافرمانی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ 3، رسول خدا کی نافرمانی خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ 4، خدا کی مسلسل نافرمانی کرنا جہنم میں ہمیشہ رہنے کا سبب ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ یہاں یعص فعل مضارع ہے اور یہ استمرار و تسلسل کی علامت ہے۔ 5، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا شمار کفار کی فہرست میں ہوتا ہے جو ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ 6، خدا کا قہر جسمانی عذاب کا بھی سبب ہے اور روحی ذلت و خواری بھی ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 14 کی تفسیر، جس میں ہم نے جانا کہ رسول کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ تو آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں آیت 15 کی تفسیر، لیکن اس سے پہلے آیت کی تلاوت اور ترجمے سے دلوں کو نورانی کرتے ہیں۔ آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بھی زنا کرتی ہیں اور 4 مرد مسلمان عورتوں کے زنا پر گواہی دیں تو ایسی عورتوں کو اپنے گھر میں روکے رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا خداوند عالم ان کے لیے کوئی طریقہ نکالے یا کوئی نیا قانون لے آئے۔ آیت نمبر 15 میں کچھ اہم نکات کو بیان کیا گیا ہے، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دوسرا راستہ جو خدا تعالیٰ قرار دیتا ہے اس سے مراد حدود الہی و سنگسار اور کوڑے مارنا ہے۔ تفسیر برہان جلد نمبر 1 صفحہ 353۔
بعض افراد نے اس آیت کے مفہوم میں مساحقہ اور عورتوں کی ہم جنس بازی کو بھی شامل کیا ہے۔ مجمع البیان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں جو اس بات کی تائید کرتی ہے۔ تفسیر رہنما۔ ایک روایت میں ہے کہ زناکار عورتوں کو گھر میں بند کر دینے والی رسم جاہلیت کے دور میں بھی تھی۔ اسلام نے شروع میں ہی اسے قبول کر لیا تھا، لیکن بعد میں جب اسلامی حکومت کے پاؤں مضبوط ہو گئے تو اس مسئلے میں قید کر دینے کو حد جاری کر دینے سے بدل دیا گیا۔ وسائل، جلد نمبر 28، صفحہ 61۔ تو یہ تھے آیت کے ضمن میں کچھ اہم نکات۔ آئیے اب اس کے پیغامات پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک، اسلام نے لوگوں کے شرف اور ان کی عزت کی حفاظت کے لیے زنا جیسے گناہ کے لیے 4 گواہ مقرر فرمائے ہیں۔ اگر 3 گواہ گواہی دیں تو ان تینوں گواہوں کو کوڑے مارے جائیں گے، لیکن قتل کے لیے صرف 2 گواہ کافی ہیں۔ 2، زنا کے گواہ مرد بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں تاکہ جرم کے ثابت کرنے کے لیے ضروری اور پوری دقت کو پیش نظر رکھا جائے۔ 3، زنا کے لیے گواہی دینا واجب نہیں ہے۔ 4، فیصلہ کرنے میں اپنے علم پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ گواہی ضروری ہے۔ 5، زناکار عورت کی سزا یہ ہے کہ اسے گھر میں بند کر دیا جائے۔ حکومتی یا عمومی قید خانوں میں بند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمومی قید خانوں میں گناہ کے زیادہ طریقے سیکھ لیں۔ 6، عورت کو گھر میں قید کرنے کا حکم اس لیے ہے تاکہ وہ معاشرے کے دوسرے افراد کے اخلاق کو نہ بگاڑے، شادی سے محروم رہے اور اپنے لیے لذت کا سامان پیدا نہ کر سکے۔ 7، معاشرے کو صحیح و سالم اور صاف ستھرا رکھنے کے لیے مجرم کو قید کرنا ضروری ہے۔ 8، عمر قید ان عورتوں کی سزا تھی جو شوہردار ہونے کے باوجود زنا کرتی ہیں، حتی یتوفیہن الموت۔ البتہ یہ حکم عارضی اور وقتی تھا اور اس وقت تک تھا جب تک کہ کوڑے اور سنگسار کرنے کا حکم نہیں آیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی آیت 15 کی تفسیر، جس میں زنا جیسے بدترین گناہ پہ گفتگو کی گئی جس سے آج پوری دنیا جوجھ رہی ہے، اور علم و ترقی کے باوجود دنیا میں اس طرح کے جرم عام ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ لوگوں کا تعلیمات اسلامی اور قرآنی سے دور ہونا ہے۔ اگلی آیت میں زنا سے متعلق کچھ اور گفتگو کی جائے گی، تو اگلے ایپیسوڈ کو دیکھنا نہ بھولیں۔ کل آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔